بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہیں۔ احزاب کا ترجمہ ہے بہت سے لشکر۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی کی انتہا کر دی۔ ہجرت پر مجبور کیے گئے۔ ہجرت کے 1 سال بعد اہل مکہ نے چڑھائی کر دی، معرکہ بدر ہوا۔ تیسرے سال پھر چڑھ دوڑے، مار کے احد ہوا، اللہ نے انہیں شکست دی۔ ہجرت کے 5ویں سال بڑی گہری سازش کی گئی۔ اس میں یہود مدینہ بھی تھے، اگرچہ ان کا معاہدہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین مکہ سے جا ملے اور انہیں بڑا اکسایا جنگ پر۔ پھر انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، مختلف عرب قبائل کو جو غیر مسلم تھے اور یہودیوں کو ساتھ ملایا اور تقریباً کم و بیش 15,000 کا لشکر جرار تیار کر لیا۔ اس میں مختلف روایات ہیں، بعض نے 10,000 کہا ہے، بعض نے 12,000 کہا ہے، بعض نے 15 کہا ہے، لیکن یوں سمجھ آتی ہے کہ 10 والے نے بھی ٹھیک کہا جب اس نے دیکھا 10 ہوگا۔ پھر جو جمع ہوتے گئے، جس نے 12 کہا اس وقت تک 12,000 ہو چکے ہوں گے، اور پھر 15,000 تک تعداد پہنچ گئی۔ اس میں یہود کے قبائل بھی تھے اور مختلف عرب قبائل تھے، اور یہ اسلام کے خلاف ایک متحدہ محاذ تھا کفر کا۔ احزاب بہت سے لشکروں کو ملنے کو کہتے ہیں، چونکہ بہت طرح کے قبائل کے مختلف لشکر مل کر ایک بڑا لشکر ترتیب دیا گیا، اس لیے اسے سورہ احزاب کہتے ہیں۔ اور اس میں نئی بات یہ تھی، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ کفار ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری کرنے اور ان کا خیال ہے
کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ مسلمانوں کی اس آبادی اور مدینہ النبی کو ہی مٹا دیں، اس آبادی کا نام ہی مٹا دیں معاذ اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں حکمران جو قلعے بناتے ہیں تو ان کے گرد خندق کھدوا دیتے ہیں، اور وہ اتنی چوڑی اتنی گہری ہوتی ہے کہ کوئی گھوڑ سوار آرام سے گھوڑا پھلانگ نہیں سکتا اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات پسند آئی۔ آپ نے جبل صلہ سے دیکھا تو جہاں تک امکان تھا کہ یہاں سے دشمن شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، چونکہ باقی اطراف میں مکہ مکرمہ سے آنے والے راستے میں جو سمت آتی تھی اس میں راستے میں یہود کے قلعے بھی تھے اور باغات بھی تھے اور تنگ راستے تھے، تو وہاں سے لشکر نہیں آ سکتا تھا۔ تنگ راستوں میں اگر دو دو تین تین بندے آ رہے ہیں تو آسانی سے نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ جبل صلہ سے لے کر کوہ احد تک یہ کھلی جگہ تھی اور آگے کھلا شہر تھا، تو پورا لشکر بآسانی شہر پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی کہ خندق کھود دی جائے جو اتنی چوڑی ہو جسے گھوڑا پھلانگ نہ سکے اور اتنی گہری ہو جس سے اتر کر کوئی پار نہ جا سکے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صلہ پر سے خود نظر فرما کر وہ سارا علاقہ دیکھ کر اپنے دستے مبارک سے اور ہاتھ میں لکڑی لے کر خود آپ نے لکیر لگائی، اور تقریباً 10 گز کا رقبہ 6 صحابہ کرام کے حصے میں آیا۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جس میں بچے بوڑھے بھی شامل تھے، 15 سال کے بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا، بزرگ بھی شامل تھے، تو مسلمانوں کی کل تعداد بچے بوڑھے ملا کر 3000 کے قریب بنتی تھی۔ اب وہ بڑا کام تھا، اتنی گہری خندق، اتنی مٹی کھودنا، پھر اسے اٹھا کر باہر لے جانا، جگہ خالی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن معجزاتی طور پر مسلمانوں نے چند روز میں، بعض کے نزدیک 6 روز میں خندق تیار ہو گئی، جو تقریباً 2.5 میل کے قریب یا 2 میل کے قریب اس کی لمبائی ہوگی۔ تو تقریباً 5 فٹ گہرائی تھی، چوڑائی بھی اتنی تھی کہ جسے گھوڑا نہیں پھلانگ سکتا، گھوڑے کے لیے ممکن نہیں کہ اتنی چھلانگ لگائے۔ تو دوران کھدائی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جس گروپ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسی گروپ کے سامنے ایک چٹان آ گئی۔ تھوڑی سی زمین کھودنے کے بعد ایک چٹان آ گئی۔ اب وہ چٹان آگے تک خندق میں تھی، کوئی چٹان پر چڑھ کر آگے ہو کر چھلانگ لگاتا، شاید خندق پار کر جاتا۔ وہ بڑا زور مارا گیا، لیکن اوزار ٹوٹ گئے، چٹان نہ ٹوٹی۔ کدالیں وغیرہ یہ جو اوزار توڑنے کے تھے وہ ٹوٹ گئے، لیکن چٹان نہ ٹوٹی۔ تو کہا یہ گیا، بعض نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں سے خندق میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن کر لو، یعنی جدھر چٹان ہے ادھر سے جگہ چھوڑ کے آگے اتنی کھود کر، تو مقصد حل ہو جائے گا، رکاوٹ ہی بنانی ہے۔ لیکن اب جو زمین پہ وہ قطار لگی، لائن لگی تھی، وہ لگائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اب یہ جو لائن حضور نے لگائی ہے اسے کون توڑے گا؟ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ چنانچہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش کیا گیا۔ آپ بنفس نفیس تشریف لائے، آپ نے جو بھی چٹان توڑنے کا اوزار تھا دست اقدس میں لیا،
اور اس پر ایک ضرب لگائی، ایک حصہ چٹان کا ٹوٹ گیا، دوسری لگائی، دوسرا حصہ چٹان کا ٹوٹ گیا۔ جب آپ نے تیسری ضرب لگائی تو ساری چٹان ٹوٹ گئی، جگہ صاف ہو گئی۔ حضور جب فارغ ہو کر واپس جلوہ افروز ہوئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ بہت سے معجزات کا ظہور ہوا اس غزوہ میں، اس جنگ احزاب میں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے پہلی ضرب لگائی تو اس میں سے بے پناہ روشنی نکلی، میں نے دیکھا۔ جب آپ نے دوسری ضرب لگائی پھر بھی روشنی نکلی، آپ نے تیسری ضرب لگائی پھر بھی روشنی نکلی، اور بہت نور کا فوارہ بلند ہوا آسمانوں تک۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا جب پہلی روشنی نکلی تو اس میں مجھے یمن کے محلات اور خزانے دکھائے گئے۔ جب میں نے دوسری ضرب لگائی اور دوسری روشنی نکلی تو اس میں مجھے کسرا کی خزانے اور محلات دکھائے گئے۔ جب میں نے تیسری ضرب لگائی، تیسری روشنی نکلی تو اس میں مجھے کیسر اور رومیوں کے محلات دکھائے گئے۔ تو مراد اس سے یہ تھا کہ ان سب خزانوں کو اور حکومتوں کو میری امت انشاءاللہ فتح کرے گی اور یہ مال غنیمت میں آئے گی۔ حیرت انگیز بات تھی، ایک طرف کم و بیش 3000 بندے ہیں، ان میں کچھ بچے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اور شہر بھر میں کوئی بندہ ہی نہیں، ساری فوج اتنی ہی ہے۔ پیچھے بچے رہ گئے یا خواتین رہ گئیں، انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے ان پر پہرا لگا دیا گیا۔ مقابلے میں 15,000 کا لشکر جرار ہے اور آزمودہ کار سپاہی ہیں جو فنون حرب سے واقف ہیں اور جنگی چالوں سے آگاہ ہیں، اور باقاعدہ منظم فوج ہے۔ ہر قبیلے کا اپنا کمانڈر ہے۔ پھر مشترکہ فوج کا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کمانڈر ان کی کمانڈ میں، اور ایک مشترکہ لشکر ہے۔ تو شہر کو تو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ تو منافقین نے جب حضور کا یہ ارشاد عالی سنا تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اپنا شہر بچایا نہیں جا رہا، اور یہ چلے ہیں روما اور ایران کو، فارس اور روما کو فتح کرنے اور یمن کے خزانے لینے۔ لیکن اللہ کریم نے پھر آپ کے اس ارشاد عالی کو سچ کر دکھایا، اور خلافت راشدہ میں ابتدائی سالوں میں ہی روما بھی فتح ہوا، فارس بھی فتح ہوا، اور یمن کے خزانے بھی مدینہ منورہ میں تقسیم ہوئے اور بانٹے گئے۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا سارے لشکر کو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، تھوڑا سا گوشت ہے میرے پاس، سالن بن جائے گا، اور 3 سیر کے قریب آٹا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ذمہ دار افراد جو ہیں ان کا کھانا بن جائے گا۔ عرب میں ایک رواج تھا، جب پیٹ خالی ہوتا تھا اور زیادہ بھوک لگتی تھی تو پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے اور پھر وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو عرب یہ کرتے تھے کہ کھینچ کر پٹکا باندھ کر اس میں پتھر دے لیتے تھے، وہ پیٹ کو اندر دبائے رکھتا۔ نبی علیہ السلام نے پیٹ مبارک، شکم مبارک پر 2 پتھر باندھ رکھے۔ یہ حالت یہ تھی۔ جب انہوں نے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ جا کر کھانا تیار کرو۔ وہ چلے گئے۔ حضور نے اعلان فرما دیا کہ سارے لشکر کا کھانا بن رہا ہے، جو کام کر رہے ہیں باری باری آتے جائیں اور کھانا کھاتے جائیں۔ وہ کل 3 سیر آٹا تھا اور تھوڑا سا گوشت تھا۔ حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے، آنے والوں کو روٹیاں اور
سالن دینا شروع کر دیا، خود تقسیم فرماتے رہے، یہاں تک کہ سارا 3000 کا لشکر کھا کر پیٹ بھر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں تناول فرمایا اور وہی کھانا سب پر کافی ہو گیا۔ یہ بہت سے معجزات کا صدور ہوا اس غزوہ میں۔ پھر جب وہاں مشرکین عرب پہنچ گئے تو بڑے حیران ہوئے، چونکہ عرب میں تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ انسانی رکاوٹ سے لشکروں کو روکا جائے اور ایسی کوئی مصنوعی رکاوٹ بنائی جائے۔ انہوں نے بڑے اندازے لگائے، گھوڑا بھی اسے کود کر عبور نہیں کر سکتا، اور کوئی اس میں اتر کر پار جانا چاہے تو پار کے تیروں سے چھلنی ہو جائے گا، اور چھلانگ لگا کر اتر تو جائے گا لیکن پار اوپر چڑھنا پھر آسان نہیں ہوگا، جبکہ آگے سے دفاع بھی ہو رہا ہے۔ تو لڑائی تو چھڑ گئی، دونوں طرف سے کافر کوشش کرتے رہے کہ مسلمان پیچھے ہٹ جائیں تو ہم کوئی راستہ پتھر وتھر جوڑ کر نیچے اترنے کا، آگے پار چڑھنے کا بنا لیں۔ مسلمان دفاع کرتے رہے، تیر برساتے رہے، پتھر برساتے، دونوں طرف سے پتھروں کی یورش بھی ہوتی رہی، تیروں کی بھی باقاعدہ جنگ تو چھڑ گئی اور ہوتی رہی۔ کفار کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا جائے اور کوئی جگہ بنا لی جائے کہ ہم اس سے اتر کر دوسری طرف پہنچ جائیں۔ مسلمانوں کی کوشش رہی کہ انہیں ایسا نہ کرنے دیا جائے، چنانچہ یہ جنگ 1 مہینے تک جاری رہی۔ اور اس کے بعد وہ معجزہ صادر ہوا کہ اللہ کریم نے فرشتوں کے لشکر بھیج دیے، تیز ہوائیں بھیج دیں جو سخت سرد تھیں، اور عرب میں گرمی جب ہوتی ہے تو گرمی پورے زور سے ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں جب سردی ہوتی ہے تو پورے زور کی سردی ہوتی ہے۔ جو سخت ٹھنڈی ہوائیں تھیں سخت سردی بن گئی، ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے خیمے اکھیڑ دیے، بلکہ چولہوں پر جو ہنڈیاں پڑی تھیں وہ اس ہوا سے الٹ گئیں۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ ہنڈیاں بھی اس نے الٹا دیں۔ اس میں فرشتوں کے لشکر بھی تھے، کچھ انہوں نے خیمے توڑے، ہنڈیاں الٹائیں، اور کفار بدل ہو گئے کہ اب یہاں رکا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلے گئے۔ اس میں بنو قریظہ کے یہود کا بڑا ہاتھ تھا ان لشکروں کے بنانے میں اور کفار کو لانے میں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں۔ چنانچہ اسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جیسے ہی حضور خندق سے واپس ہوئے تو حکم ہوا کہ بنی قریظہ پہ تشریف لے جائیں اور بغیر توقف کے ان کا قلعہ کما کیا جائے۔ چنانچہ حکم ہو گیا کہ مسلمان ہتھیار نہ کھولیں، بنو قریظہ پہ چلے جائیں۔ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، اگلا مہینہ تقریباً وہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر مجبور ہو کر وہ قلعے سے اتر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو تمہارا فیصلہ میں کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وہ کیا نہیں حضرت انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قبول کرنے کا کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو خندق میں ہی تیر لگا تھا، جو شدید زخمی تھے وہ، اور انہوں نے دعا کی۔ یہ بھی عجیب کرامت ہے ان کی کہ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر قریش کا کوئی حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ، اور اگر قریش کی طاقت ختم ہو چکی ہے اور یہ اب لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر مجھے شہادت دے دے، پھر میں نے یہاں کیا کرنا ہے۔ لیکن بنو قریظہ کے انجام تک مجھے زندگی دے دے، میں ان کا انجام دیکھ کر مرنا چاہتا ہوں۔ تو بنو قریظہ نے کہا جی نہیں، ہمیں حضرت سعد کا فیصلہ منظور ہے۔ بدبخت تھے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانتے تو حضور شاید انہیں بخش دیتے، بہت رعایت کرتے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ان میں جو قابل جنگ ہیں، جوان ہیں یا بوڑھے، جو بھی لڑائی کے قابل ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کا مال غنیمت بنا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے قرآن کا فیصلہ دیا ہے، قرآن کے مطابق دیا ہے۔ چنانچہ یہود بے دریغ قتل کیے گئے، خندقیں کھود دی گئیں اور ایک ایک بندے کو قتل کر کے اس میں پھینکتے رہے۔ یار کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ اس میں یہ ہے کہ ایک یہودی نے کبھی کسی مسلمان کی جان بچائی تھی۔ اس نے اس مسلمان کو، صحابی کو ڈھونڈا اور اسے کہا میں نے ایک دن تمہاری جان بچائی تھی، آج تم میری جان بخشی کرو۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں گیا اور اس نے سارا واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا اس کی جان بخشی کر دو، جان چھوڑو، چھوڑ دو۔ وہ اس کے پاس گیا کہ حضور نے تمہاری جان تو بخش دی۔ اس نے کہا جان میری بخشوا لائے ہو، لیکن جب میری بیوی کنیز بن جائے گی، بچے غلام بن جائیں گے، گھر مال غنیمت بن جائے گا، تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ نہ میرے پاس مال ہوگا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ گھر ہوگا۔ وہ پھر بارگاہ عالی میں گیا، یا رسول اللہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا اسے کہو تم اپنا مال بھی لے لو، بیوی بھی لے جاؤ، بچے بھی لے جاؤ۔ اس نے اپنے گھر میں سے سارا سامان نکالا، اپنے اونٹوں وغیرہ پر لادا، بیوی بچوں کو بٹھایا، انہیں کہا کہ یہ سارے وہاں سے نکل کر پھر خیبر چلے گئے تھے۔ بیشتر جو کچھ ادھر ادھر بھی چلے گئے، بیشتر خیبر چلے گئے تھے۔ اس لیے پھر خیبر پر بھی ان کا تعاقب کیا گیا، وہاں جا کر بھی پھر خیبر والے بھی، اور یہ بھی اس غزوہ خندق میں بھی خیبر والوں کی شراکت بھی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اس نے پوچھا اپنے بیوی بچوں کو، اس مال اسباب کو لدوا کر روانہ کر کے پھر پوچھا، مقتل میں گیا، قتل گاہ میں گیا کہ فلاں سردار جو تھا قبیلے کا اس کا کیا ہوا؟ انہوں کا قتل ہو گیا۔ فلاں بندہ جو تھا اس کا کیا ہوا؟ قتل ہو گیا۔ فلاں جو تھا قتل ہو گیا۔ تو اس نے کہا پھر ان کے بعد زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے بھی قتل کر۔ چنانچہ اسے انہی کے ساتھ قتل کر دیا۔ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ کافر کی کفر اور کافروں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اس نے کہا ان کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ، قتل کر دیا، موت قبول کر لی۔ مجھے حیرت اپنے آپ پر اور اپنے بھائیوں پر ہوتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اسلام سے وفا نہیں کر سکتے۔ یہ کافر کفر سے وفا کر کے، کافروں سے وفا کر کے جان دے سکتا ہے، ہم تو اپنے 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے۔ کیسی ہماری مسلمانی ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں۔ تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح مند فرمایا اور کافر اس دفعہ بھی ذلیل و خوار ہو کر، شکست خوردہ ہو کر واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ ہے، اور یہ میں نے تو جزوی طور پر عرض کر دیا۔ کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو کتب تفسیر میں اور مختلف کتب میں ساری تفصیلات ملتی ہیں جو بہت طویل ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایھا النبی اتق اللہ۔ کافروں نے ایک کوشش یہ بھی کی تھی کہ آپ نے ہجرت بھی کر لی، ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کوشش کی، ہم آپ کو شہید بھی نہیں کر سکے۔ مسلمانوں نے بھی ہجرت کر لی، اب مدینہ منورہ آ کر آپ کی ایک خود مختار ریاست کی بنیاد پڑ گئی۔ تو زندہ ہمیں بھی رہنا ہے، زندہ آپ کو بھی رہنا ہے، تو زندہ رہنے کے لیے ایک اصول ہوتا ہے، کچھ دو کچھ لو۔ تو آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں کہ ہمارے درمیان جھگڑا ختم ہو جائے۔
مختلف تجویزیں پیش کی. ان کی سب سے بڑی تجویز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت بھی کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں، لوگوں کو دعوت بھی دیں، جو جی چاہے کریں، لیکن ہمیں بھی یہ حق دیں کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہیں، ان کی عبادت بھی کریں، ان کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیں. آپ اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، انہیں جھوٹا نہ کہیں، برا نہ کہیں. آپ اپنے مذہب پہ عمل کرتے رہیں، ہم اپنے پہ کرتے رہیں گے. اس کا جواب یہ بھی ایک سبب بنا تھا جنگ احزاب کے لیے مشرکین کو بھڑکانے کا کہ یہ ہماری تو کوئی بات سنتے ہی نہیں. اب یہ کتنی آسان بات تھی کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، آپ اپنے معبودوں کو بتوں کو پوجتے رہیں گے، ہم آپ کے رب کے بارے کو غلط بات نہیں کرتے، آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی اللہ سے تقوی قائم رکھو. اردو میں تو مجبوری ہے، یہاں بھی ترجمہ یہی ہے اللہ سے ڈرتے رہیے، کیونکہ اردو کا دامن تنگ ہے. تقوی ڈر ہی ہے لیکن ایک خاص قسم کا ڈر ہے. جب اللہ سے آپ کا تعلق اس کی الوہیت اور آپ کی بندگی کا استوار ہو جائے، کیونکہ اللہ اور بندے کا تعلق اس کی الوہیت کا اقرار اور اپنے عاجز اور بندہ ہونے کے ساتھ اس کی اطاعت کا اقرار ہے. یہ جو ہمارے ہاں شعروں شاعریوں میں اور نثر نگاری میں اور اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ سے محبت ایسے نہیں ہوتی جیسی ہم بندے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہم بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے کرتے ہیں، اولاد سے کرتے ہیں. یہ ہم والدین اولاد سمیت ہم جنس ہیں، ایک جیسے ہیں، مخلوق ہیں. اللہ اللہ ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس کی مثیل نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں. وہ خالق ہے، واحد ہے، لا شریک ہے. ہم مخلوق ہیں اور ہمارے جیسی فتنی مخلوق لا تعداد پھرتی ہے. تو اللہ سے محبت، اللہ سے عشق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جان دینی پڑے تو دے دے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ اللہ کی محبت ہے. اور یہ تعلق جب اللہ سے قائم ہو جائے محبت کا کہ بندہ جان دے سکے، اس کی نافرمانی پہ راضی نہ ہو، تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. اور کوئی ایسا کام جس سے اس تعلق میں دراڑ آتی ہو، ظاہر ہے پھر وہ نافرمانی کا ہوگا. تو فرمایا اے میرے حبیب اللہ سے اپنا تعلق حقیقی جو ہے وہ قائم رکھیں. یا نبی اتق اللہ، اللہ سے تقوی، اللہ سے تعلق، اللہ سے رشتہ عبدیت، اللہ سے رشتہ عبادت، اس کی الوہیت کا اقرار، اس کی عظمت کا اقرار، اپنے عجز کا اقرار، یہ قائم رکھیے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقین کی بات پر کوئی توجہ نہ دیجیے، ان کی بات کو رائی برابر اہمیت نہ دیجیے. دیکھیں، سوال زندگی اور موت کا تھا، اور کسی ایک کی موت نہیں. پھر اس سے چڑھ کر کفار نے 15,000 کا لشکر جرار تیار کیا اور انہوں نے کہا کہ مدینہ تو نبی کا کوئی پتھر بھی سلامت نہ چھوڑو، گھروں کو جلا دو، بندوں کو قتل کر دو، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قصہ ہی ختم کر دو. اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ خطرہ منہ لے لیجئے، کافروں کی بات کو ذرا برابر اہمیت نہ دی. آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ تو ہے.
اسباب میں نتائج وہ پیدا فرماتا ہے، خود اسباب بھی وہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ جو چاہے وہ بے سبب بھی ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو اسباب بھی فوراً بن جاتے ہیں، وہ چاہے تو ان اسباب میں اثرات بھی بن جاتے ہیں، چونکہ سبب بھی اس کی مخلوق ہے اور اس کا نتیجہ بھی اس کی مخلوق ہے۔ تو آپ معاملہ اللہ سے درست رکھیے، اگر اللہ سے معاملے میں بال آتا ہو تو کافروں کی بات مت سنو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ ہر بات کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کافر کیا سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کے دل میں کیا ہے۔ حکیمہ وہ حکمت والے ہیں، اگر کافروں کو چند لمحے فرصت دے رکھی ہے تو وہ جانتے ہیں، انہوں نے خود دے رکھی ہے، کافر کہاں تک پہنچتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں، کہاں انہیں شکست فاش دے کر ذلیل و رسوا کرنا، یہ وہ جانتے ہیں۔ ان کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ بڑے آ رہے ہیں، بڑے خندق پہ رکیں گے، مہینہ مقابلہ کریں گے، پھر ذلیل و رسوا ہو کر بھاگیں گے، وہ ان کے علم میں ہے، وہ سب کام سے واقف ہیں۔ آپ کے پاس بظاہر اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ اللہ تو ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آپ صرف اور صرف جو آپ پر وحی کیا جاتا ہے آپ اس کا اتباع کریں۔ آج ہماری 55-56 مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، الحمدللہ، اور یہ بڑی عجیب صحابہ کی کرامت ہے کہ جو علاقے عہد صحابہ میں فتح ہوئے تھے، خلفاء راشدین کے زمانے میں فتح ہوئے تھے، ان ملکوں سے پھر اسلام ختم نہیں ہوا۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جو عہد خلافت راشدہ میں فتح ہوئے تھے۔ یہ بھی صحابہ کے خلوص ایمان اور تقوی کا ثمر ہے کہ جو زمین اور جو ٹکڑے اور جو ممالک انہوں نے ریاست اسلامی میں شامل کیے تھے، وہاں سے پھر اسلام ختم نہیں ہوا۔ تو ہماری ان 56 ریاستوں میں ایک ہمارا نظریہ بن چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کافر ریاستوں سے کٹ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ مالی طور پر، مادی طور پر، وسائل و اسباب کے اعتبار سے ہماری حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی، لہذا ہمیں ان کے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کرنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں کافروں کے ہاں سودی نظام ہے، ہماری معیشت بھی سودی ہے، ہم سود پر قرضے لیتے ہیں اور ساری قوم کو سود میں جکڑ کر ہم سود واپس کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹ کاٹ کر ہم سود ادا کرتے ہیں، اب مخلوق اور بھوک میں دھنستی جا رہی ہے، لیکن سود ہمیں پہلے دینا ہے۔ اسی طرح تہذیب و تمدن سے لے کر مالیات تک اور عدالت سے لے کر سیاسیات تک ہر جگہ ہر قدم پر ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دین اسلام کیا تھا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے میرے حبیب جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، آپ اس کی تابعداری کیجئے، اس پر چلیے، اس پر عمل کیجئے۔ کافر اچھا جانے یا نہ جانے، کافر دشمنی کریں ہیں کر لیں، کافر بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لیں، کافر حملہ کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں۔ آپ کا عمل مبارک جو ہوگا وہ ہوگا جو آپ پر
اپنے پروردگار کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یوحا الیک من ربک، یہاں وحی کو رب کی طرف منسوب فرمایا۔ رب صفاتی نام ہے۔ رب کا معنی ہے وہ ہستی جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہی ہو، پوری طرح اس سے باخبر ہو، پوری کرنے پر قادر ہو اور پوری کر رہی ہو۔ تو وہی بھی انسانیت کی اولین ضرورت ہے۔ جتنی اللہ کریم نے غذا دوا بنائی کائنات میں، طرح طرح کے میوہ جات، پھل، طرح طرح کے غلے، طرح طرح کی نعمتیں، پانی سمیت، اور پھر چارے، پھول، سبزیاں، جانوروں کی خوراک، پھر جانوروں کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا۔ یہ سارا کرشمہ بھی اس کی ربوبیت کا ہے کہ اس نے انسانی بدن کی پرورش کے لیے اتنی بڑی کارگاہ حیات بنا دی۔ کیونکہ یہ مادی ہے تو ایک حد تک ہمارے علم میں سما جاتی ہے، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی وسیع کائنات میں کتنی بے شمار نعمتیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں۔ شاید ہم گن نہیں سکتے، ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ بے پناہ و بے شمار نعمتیں صرف بدن کی نشو و نما کے لیے اللہ نے بنا دی۔ بدن مادے سے بنا ہے، روح عالم امر سے ہے۔ کہاں مادہ کہاں عالم امر، روح تو بہت قیمتی ہے۔ تو اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی غذا دوا کا انتظام نہیں ہوگا اگر مادی وجود جو ایک عارضی ہے اس کے لیے اتنا اہتمام ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا وہ اہتمام ہے وحی الہی، ما یوحا الیک من ربک، جو آپ کے پالنے والے، آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پہ وحی آتی ہے، وہ اتنی قیمتی کہ وہ ذاتی کلام ہے اللہ کریم کا۔ پھر اسے اللہ کا وہ فرشتہ لاتا ہے جو جسے اللہ نے امین کہا ہے، اور جو فرشتوں کا سردار ہے، مطاع، سب فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر وہ نبی کریم کے قلب اطہر پہ آتی ہے، پھر آپ کی زبان مبارک اور لبھہ مبارک پہ جاری ہو کر مسلمانوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ مادی نعمتیں ساری بھی اکٹھی کر جائیں، اس کا مقابلے میں ذرے کی حیثیت میں جو بہت قیمتی ہے۔ لہذا آپ پوری طرح سے اس وحی الہی پر عمل کیجئے، اس کے خلاف کوئی معاہدہ کافروں سے قابل قبول نہیں۔ جو معاہدہ جس کی شرائط وحی الہی کے خلاف ہوں، مسلمانوں کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی بات کہ نتائج کیا ہوں گے، فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کا سارا علم ہے، ہر بات سے واقف ہے، تمہاری نیتوں تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور فرما رہا ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، کافروں پر نہ کرو۔ تم وحی الہی کی پاسداری کرو، تمہاری زندگی، تمہاری بقا، تمہاری حفاظت کا ذمہ اس کا ہے، اس پر بھروسہ کرو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ بہترین کارساز ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ ویسا کارساز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہی بہترین کارساز ہے۔ اب اس پس منظر میں ہم اپنی زندگی دیکھیں، حکومتوں حکمرانوں پر تنقید ایک عام رواج ہے اور بڑی آسان بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا، وہ اس سے خفا بھی نہیں ہوتے، خوش بھی نہیں ہوتے، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اور پھر خاص کر مولوی کی بات، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو مولوی کی بات ہے، اس کی کیا کہنا۔ ذرا حکمرانوں کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگیاں دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی، ہمارا کمانا کیا اسلام کے مطابق ہے یا ہم خلاف اسلام پیسہ کما رہے ہیں؟
ہمارے اخراجات کیا اس انداز سے ہیں جو اسلامی ہے یا خلاف شریعت ہم فضول خرچیاں کر رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں؟ حلال کمائیں، جائز کاموں پہ خرچ کریں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے گھر بنائیں، لیکن حلال وسائل سے، دوسروں کا حق چھین کر نہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں یار، یہی تو ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب دوسری طرف اندھیرا نظر آتا ہے تو مومن کہتا ہے میرا اللہ موجود ہے، میرے لیے کوئی اندھیر نہیں، میرا کارساز ہے، میرے لیے راستہ بن جائے گا۔ کافر کو اللہ پہ امید نہیں ہوتی، وہ پھر بندوں کے دامن تھامتا ہے، یہ مجھے پار لگا دے گا، یہ میری مدد کرے گا، یہ مجھے روشنی دے گا، یہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہی تو کفر اور اسلام میں فرق ہے، ورنہ تو ایک جیسی جیتے ہیں۔ کافر بھی اسی زمین سے رزق کھاتا ہے، یہی گھر بناتا ہے، انہی انسانوں میں شادیاں کرتا ہے، انہی سے اولادیں ہوتی ہیں، انہی کی اولاد خود ہوتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، مومن بھی مر جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اور کافر جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، کبھی بتوں پر، کبھی انسانوں پر، کبھی ستاروں پر، کبھی ہواؤں پر، کبھی پتھروں پر، کبھی جانوروں پر، کہاں کہاں بھروسے کرتا، ذلیل ہوتا، مر جاتا ہے۔ اگر ان امور میں مسلمان نے سمجھوتا کر رکھا ہے تو پھر مسلمانی کیسی؟ اور فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل تو اللہ کو دے دے، اس میں اس کی محبت ہو، اس کی اطاعت ہو، اس پر ایمان ہو، دوسرا کافروں کو دے دے، ان کے ساتھ بھی کوئی سمجھوتا کر لے اور ان کے ساتھ بھی کوئی گزارا کرنے کی کوشش کر۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایک ہی دل ہے اور اس میں ایک ہی چیز رہے گی۔ ایمان ہوگا تو کفر کے لیے کوئی گنجائش، اس میں آپ کفر ٹھوسیں گے تو اسلام چلا جائے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ کسی سینے میں دو دل نہیں ہے کہ ایک ایمان کو دے دے، ایک کفر کو دے دے، ایک ہی دل ہے، اس میں کوئی کفر ٹھوسے گا تو ایمان سے محروم ہو جائے گا، ایمان قائم رکھے گا تو اللہ اس سے کفر سے بچا لے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ لہذا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ پھر عرب میں دو رواج بڑے عجیب تھے۔ ایک رواج یہ تھا کہ کبھی بیوی سے لڑتے، ناراض ہوتے تو طلاق دینے کی بجائے زہار کر لیتے۔ زہار کیا ہوتا؟ بیوی کو جیسے ہمارے یہاں کو بہن کہہ دے، ماں کہہ دے۔ عربوں کا طریقہ تھا، وہ کہتے امام تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یہ تو میری بہن جیسی ہے۔ اسے اصطلاح شریعت میں زہار کہتے ہیں۔ اور جب یہ کہہ دیتے تو پھر وہ پکی سمجھتے کہ اب طلاق ہو گئی، میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، انہیں الگ الگ ہو جانا چاہیے، بیوی اور شادی کر سکتی ہے۔ دوسرا رواج یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے بناتے تھے، جسے بیٹا بنا لیا اسے پھر حقیقی بیٹے کا درجہ مل جاتا تھا، وہ وراثت میں بھی حصہ پاتا تھا۔ حقیقی بیٹوں پر جو رشتے حلال ہیں اس پر حلال تھے، جو حرام ہیں اس پر حرام ہوتے تھے۔ تو فرمایا یہ باتیں زبانی نہیں ہیں، اللہ پر بھروسہ زبانی تکبیریں کہتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو اور عملاً کفر کے ساتھ سمجھوتا رکھو۔ فرمایا تمہارے سینے میں دو دل نہیں ہیں، ایک ہی دل ہے، ایک ہی طرف رہو گے۔ زبانی تم جسے بیوی کو ماں جیسا یا بہن جیسا کہہ دیتے اس سے کچھ نہیں بگڑتا، زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ بیوی بیوی ہی رہتی ہے، نہ وہ ماں جیسی بنتی ہے، نہ بہن جیسی بنتی ہے، نہ طلاق ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہنے کا گناہ ہے اور اس کا کفارہ ہے، وہ کفارہ تمہیں دینا پڑے گا۔
اس کا کفارہ ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے، نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو کفارہ دے دے تو وہی نکاح درست ہے، بیوی حرام نہیں ہوتی۔ اسی طرح جسے زبانی بیٹا کہتے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ سکا بیٹا نہیں بن سکتا، وہ وراثت نہیں لے سکتا، اس پر حرمت والے رشتے حرام نہیں ہوتے۔ بیٹا وہ اپنے والدین ہی کا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنا دیا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ ایک بات ہے جو تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رشتے وہی ہیں جو اس نے بنائے، بیٹا اسی کا ہے جس کے گھر میں اللہ نے اسے پیدا کیا۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ کریم جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں اور وہ بہتری کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، بہترین طرز حیات کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اگر تم زبانی بیٹے بنانے لگو گے تو اس میں کتنے مسائل پیدا ہوں گے، کتنے جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، کتنا فساد پیدا ہو جائے گا، کون کون سے رشتے اس پر حرام ہوں گے، کس کس بھائی بھتیجے چچا سے وہ جائیداد بانٹے گا، دوسرے گھر کا بیٹا ہوگا اسے جائیداد آسانی سے اپنوں کو کوئی نہیں دیتا، اسے کون دے گا، یہ تو معاشرے میں فساد مچ جائے گا۔ ہاں کفارہ ادا کرو، کہ خلاف ضابطہ تم نے بات کی، لہذا زبانی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ یہاں اس لیے کہہ دی گئی کہ تم جو خود بات کہتے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس پر جمے ہوئے کہ اظہار ہو گئے تو بیوی کو طلاق ہوگی، حالانکہ ہوتی نہیں۔ تو اللہ جو وہی فرماتا ہے اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈتے ہو، اس اپنی بات پر تو قائم رہنا چاہتے ہو، اللہ کے احکام کے لیے چور دروازے ڈھونڈتے ہو اور اس پہ نکل جانا چاہتے ہو۔ واللہ یقول الحق، اللہ کریم جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور اللہ کا ارشاد ہی صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، باقی سب گمراہی۔ احکام الہی کے خلاف کبھی فائدہ نہیں ہوتا، کبھی آرام و سکون نہیں ملتا، کبھی نہ دنیا کی کامیابی ملتی ہے نہ آخرت کی ملتی ہے، بلکہ آخرت بھی کھو بیٹھتے ہو۔ تم تو سمجھتے ہو کہ خلاف اسلام معاہدے کر کے یا خلاف اسلام کردار کر کے ہم بڑا دنیا کما لیں گے، دنیا میں بھی تمہارا نقصان ہوتا ہے اور آخرت بھی کھو بیٹھتے ہو۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ یہاں یہ بات بھی ذرا عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا رواج ہے، ایک تو شادی ہوتی جائے تو ہر بندے کو بھیڑ پڑی ہوتی ہے کہ میری اولاد ہونی چاہیے۔ یہ ہر کوئی فرض واجب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اولاد بھی اس نے پیدا کرنی ہے، اگر تمہارے نصیب میں ہے تو ضرور ہوگی، نصیب میں نہیں تو کوئی نہیں تمہیں دے سکتا، لیکن دوڑ پڑیں گے، اس خانقاہ پہ متھا ٹیکو، اس پیر صاحب کے پاس جاؤ، پیسے دو، تویز لے، فلاں سے کرواؤ، کسی نے جادو کر دیا۔ کمال ہے یار، جو بندے اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے جادوگر روک دیتے ہیں، تو پھر حکومت اللہ کی تو نہیں، تو جادوگروں کی ہوئی کہ اللہ کا کام وہ روک دیتے ہیں، تو پھر اللہ سے تو وہ تکڑے ہوئے، پھر اللہ کی بندگی کی کیا ضرورت ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ درست ہے۔ یہاں شروع ہو جاتا ہے، شادی ہو جائے، میں نے یہ بھی سنا ہے، ای میل کرتے ہیں خط، جی 3 مہینے ہو گئے شادی ہوئے، میری کوئی اولاد نہیں۔ خدا کے بندو، 3 مہینے میں اولاد کہاں سے آئے گی؟ یعنی یہ تک لوگوں کو وہم ہے۔ بھائی جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہے، جب کرنا ہے ضرور کرے گا، اور بالفرض عمومی قاعدہ سبھی کی اولاد ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ، اور اگر کسی کی نہیں، اللہ نہیں دینا چاہتا تو الحمدللہ نہیں، کہیں سے پکڑ لائیں گے، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ رشتہ داروں سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں،
کچھ یتیم خانوں سے یا وہاں سے لے آتے ہیں جہاں گمنام بچے ہوتے ہیں. گویا مقابلہ ہے اللہ سے کہ تو نے تو نہیں دیا لیکن دیکھ ہم نے کر لیا. پھر جب بڑھاپے میں وہ دھکے مارتا ہے، اس کے ماں باپ تو ہوتے نہیں، اس کے گلے مصیبت، جن کے سگے ماں باپ ہیں وہ نہیں سنبھال رہے، تو ایسے والدین کو پھر جب بڑھاپے میں وہ لاتے مارتا ہے تو پھر چیختے ہیں جی دیکھو ظلم ہو رہا ہے، میں نے اسے بڑا پالا تھا، تو نے کیوں پالا تھا؟ تجھے کوئی رب نے پالنے کے لیے دیا تھا. تو یہ نامناسب طریقہ ہے. پھر اگر لے پالک لے ہی لیتے ہو تو اس کے ساتھ اپنا نام نہ جوڑو. کوئی پوچھے تو اسے بتاؤ کہ یہ فلاں کا جس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، رہتا میرے ساتھ ہے، میں نے اسے بیٹا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کا والد، اس کی والدہ فلاں ہے. اپنا نام وہاں نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کریم نے جو ضابطے بنائے ہیں وہ معتدل اور مناسب ہیں. ادعوہم لآبائہم، جب بات ہو تو اسے اس کے حقیقی باپ کے نام کا نام بتاؤ، اور یہی اللہ کے نزدیک درست ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ایسا تمہارے پاس آ گیا جس کے والدین کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے، جیسے یہ یتیم خانوں سے یا لے آتے ہیں، اس عہد میں غلام بنا کر بیچ دیتے تھے، کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کہاں کا ہے، کیسا ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اگر مسلمان ہے تو تمہارا دینی بھائی ہے، اسے دینی بھائی کہہ کر پکارو، اپنا بیٹا نہ کہو. بیٹا وہ اسی کا ہے جس کے ہاں وہ پیدا ہوا ہے. وَمَوَالِيكُمْ، یا پھر تمہارا دوست ہے، تمہارا ملازم ہے، تمہارا خادم ہے، کیونکہ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا خادم کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے تعلق والوں میں سے ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو تم غلطی سے کر چکے. حکم نازل ہونے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کی پرسش نہیں ہوگی. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو کر چکے ہو اس سے پہلے، جو ہو چکا اس کی پرسش نہیں ہوگی. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اب اس کے بعد جو ارادی طور پر کرو گے اس کی جواب دہی ہوگی، اس کی پرسش ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو غلطی سے کر چکے ہو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ اس نے معاف فرما دیا. حکم کے نزول سے پہلے جو غلطیاں ہو گئیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اب اگر جان بوجھ کر کرو گے تو اس پر گرفت ہوگی. اور پہلی باتیں اس نے معاف فرما دی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. فرمایا اور کسی کا کسی پر کیا حق ہوگا کہ آپ نے اسے بیٹا کہہ دیا تو وہ آپ کی میراث لے لے، یا آپ کے وہ رشتے اس پر حلال حرام ہو جائیں. النبی، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی ایمان والوں کے لیے اپنی جان سے قریب تر. اللہ کے نبی کا اتنا حق ہے کلمہ گو پر کہ اس کی جان جا سکتی ہے، نبی کی اطاعت نہیں چھوڑتا. اولا بالمومنین، مومنوں کی جان سے بھی قریب تر ہے. دامان نبوت نہیں چھوڑے گا، مومن جان دے دے گا. وازواجہ، اور نبی کی بیویاں، امہاتہم، تمام موتیوں کی مائیں.
نبی اللہ کا نبی اور رسول جان سے عزیز ہے، اس کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں، اور یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ماں ہونے کا حق انہیں حاصل ہے، لیکن کیا تمہاری وراثت سے حصہ پاتی ہیں، جائیداد سے حصہ پاتی ہیں؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جائیداد سے حصہ پاتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ رشتہ وہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کی جان سے عزیز تر ہے، اور نبی کے ازواج مومنوں کی مائیں وہ جائیداد میں وراثت میں حصہ نہیں پاتی، بلکہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، بلکہ حقیقی رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں وراثت انہی میں تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی کسی سے زیادہ لیتا ہے کہ دوسرے، کسی کا زیادہ حصہ ہے، کسی کا کم ہے، وہ ہے۔ تو پھر تم نے جو زبانی بیٹے کہہ دیے وہ کیسے وارث بن سکتے؟ تم نے زبانی جسے بہن کہہ دیا وہ کیسے بہن بن سکتی ہے؟ تم نے جسے بیٹا کہہ دیا وہ کیسے بیٹا بن سکتا ہے؟ چونکہ خونی رشتے اپنی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی رشتے ان سے زیادہ عزیز تر، قیمتی، اعلیٰ ہیں، لیکن وہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا نکاح طلاق کے مسائل یا وراثت کے مسائل ان رشتوں کو متاثر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی جائیداد میں سے کوئی وارثوں کو حصے دیتے ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے؟ جہاں اپنی حقیقی ماں کو حصہ دیتے ہیں، کیا ازواج مطہرات کا کوئی حصہ رکھتا ہے؟ نہیں۔ وہ حکمن ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور حقیقی ماؤں کی نسبت ان کی عظمت کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ وہ اللہ نے، حقیقی ماں نے تو ہمیں وجود دیا ہے، انہوں نے نور ایمان بخشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا ہے، ان کے احسان کا تو کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا رشتہ مضبوط ہے، مومن کی جان جا سکتی ہے، نبی سے تعلق نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود رشتوں کے احکام، وراثت کے احکام ان رشتوں پہ جاری ہوتے ہیں جو اولی الارحام ہیں، یعنی جو خونی رشتے ہیں، جو نسبی رشتے ہیں، ان پہ مقرر ہوتے ہیں۔ تو تمہاری زبانی بات کا کیا اعتبار ہے؟ اسے میں نے بیٹا بنا لیا، اور اسے میں نے بیٹا کہہ دیا، اور اسے میں نے ماں کہہ دیا، اس پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ ایمان کی صفت بتا دی اللہ نے کہ جان دے سکتا ہے مومن، دامان رسالت نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ہم اگر روٹی کے لیے، معیشت کے لیے، دنیاوی کرو فر کے لیے، ان چیزوں کے لیے اگر ہم ایسے معاہدے کریں جو خلاف شریعت ہو، جیسے سودی لینا دینا اور بے شمار چیزیں ہیں، معیشت، معاشرت، ہماری عدالت، سیاست، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ ان کاموں کو اگر ہم اتباع سنت کے دائرے کے اندر رکھیں پھر تو بہت اچھی، لیکن اگر ہم ان کاموں کو سنت کے خلاف کریں اور پھر ہمیں یہ وہم بھی ہو میں مسلمان ہوں، تو یہ بات کوئی جچتی نہیں۔ پھر اندازہ کر لیں کہ میں مشہور سیاستدان ہوں، مشہور حکمران ہوں، مشہور جج ہوں، مشہور ملک کا مانا ہوا آدمی ہوں، مشہور ادیب و دانشور ہوں، لیکن یہ مسلمانی والی بات پھر مشکل ہو جائے گی۔ لہذا کافر سے اس حد تک تعاون ہو سکتا ہے جہاں تک دین متاثر نہ ہو۔ جہاں دین آگے آ جائے تو فرمایا تمہارے پاس دو دل نہیں ہے کہ ایک میں دین رہے ایک میں کفر رہے، پھر ایک ہی چیز رہے گی۔ اگر کفر کی طرف جاؤ گے دین سے فارغ، دین پر جم کر رہو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں کافروں کا محتاج ہی نہیں کرے گا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین
تمام ایمان والوں سے، حتیٰ کہ سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے قبول اسلام کے لیے جانیں دیں، ایذائیں برداشت کی، کفار کی تکلیفیں سہیں، دکھ سہے، بھوک و افلاس سہی، شیب ابی طالب میں 3 سال بند رہے، لیکن حوصلہ نہیں آ رہا، دامان رسالت کو نہیں چھوڑا، آخر ہجرتیں کیں، گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، رشتہ دار چھوڑ دیے، مہاجر بن گئے۔ فرمایا دین کے احکام ان کے لیے بھی یہی، دین کے معاملے میں ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں ہے، دین رہے گا یا خلاف دین رہے گا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہاں، تمہارے بیٹا کہنے سے وارث نہیں بلتا، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اگر کسی مسلمان بھائی پر احسان کرنا چاہو تو اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے کوئی دینا چاہو تو اچھی بات ہے، لیکن معروف طریقے سے، شرعی قاعدے سے وہ بھی دیا جائے گا، خلاف شریعت نہیں، معروف وہ طریقہ جو شریعت میں مقبول ہے، اس طریقے سے اگر اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے کسی مسلمان بھائی کو، کسی دوست کو کوئی دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن شرعی طریقے اور قاعدے کے مطابق۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، میرے بھائی یہ فیصلے اللہ کی کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں، ان میں تبدیلی ممکن نہیں۔ جسے اسلام عزیز ہے اسے ان قاعدوں پر پابندی کرنا ہوگی، اور اگر ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اللہ ماشاءاللہ، اللہ محفوظ رکھے، اسلام کا محفوظ رہنا اس کے سینے میں مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں خلاف اسلام سوچوں، باتوں، عمل سے بچائے، ہمارے پاس ہمارے دین کو سلامت رکھے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں حضور کی اطاعت پہ زندہ رکھے، اس پہ موت دے، اطاعت شعروں میں زندہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔